جب آپ علیہ السلام اپنی عمر مبارک کے اس 40 سال کے حصے کو پہنچے تو اس عمر کے حصے میں آپ علیہ السلام نے، یہ حدیث مبارک میں ایک لفظ آتا ہے یتحنس، یعنی آپ علیہ السلام نے سوچ و بچار شروع کی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی اور مختلف یہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کی، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نبوت کا تاج جب عطا فرماتے ہیں اس سے پہلے کی زندگی میں انہیں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے نبوت ملنی ہے، یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت جب تک ان کو بتا نہ دے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے۔ اب 40 سال کی عمر میں جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا زمانہ قریب ہوا تو اس سے پہلے ایک تو آپ علیہ السلام کو سچے خواب آئے، یعنی خواب ایسے کہ جو آپ علیہ السلام خواب میں دیکھتے تھے بیداری کے وقت وہی چیز بعین ہی روشنی کی طرح، صبح کی روشنی کی طرح آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش آتی، وہی دیکھتے۔ یعنی خوابوں کی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ خواب کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو خواب آتا ہے، اور ایک خواب وہ ہے جو شیطان کی طرف سے انسان کو آتا ہے، اور ایک خواب وہ ہے کہ جو انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں، جو انسان کے وہم و گمان ہوتے ہیں، جن وہم و گمان اور خیالات کو انسان لے کر سوتا ہے وہی انسان کے خواب میں گھومتے رہتے ہیں۔ تو اب آپ علیہ السلام کو جو یہ خواب آئے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی یہ 6 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کو سچے خواب آتے اور آپ علیہ السلام ان سچے خوابوں کو اسی طرح بعین ہی پاتے، جس طرح صبح کو روشنی صاف روشن چیز کو پاتے، اسی طرح بعین ہی انہی خوابوں کو پورا ہوتا ہوا پاتے۔ تو آپ علیہ السلام کو 6 مہینے یہ، اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ جو ہے وہ سچے خواب ہے۔ یہ نبوت کا 46واں حصہ سچے خوابوں کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال ہے، اور آپ علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملی ہے۔ تو اب گویا کہ نبوت کا جو عرصہ ہے یہ 23 سال ہے، اور 23 سال میں 6 مہینے جو ہیں وہ سچے خواب ہیں۔ اگر 23 سال کے، اگر نبوت کے 23 سال کو 6 مہینے پر تقسیم کیا جائے تو اس اعتبار سے اس کے 46 حصے بنتے ہیں۔ تو گویا کہ 46واں حصہ جو ہے نبوت کا وہ سچے خواب ہوتے تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام کو یہ سچے خواب آنا شروع ہوئے، اس کے بعد آپ علیہ السلام کی عادات مبارکہ میں ایک یہ بھی شامل ہوا کہ آپ علیہ السلام خلوت کو پسند کرنے لگے، یعنی علادگی کو، علادہ جگہ پر بیٹھنے کو، علادہ جگہ سوچ و فکر کو، سوچ و بچار کو، اللہ کی بریائی کو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں سوچ و فکر، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کرنے لگے۔ اور پھر آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جبل نور ہے، اور جبل نور میں ایک غار ہے، غار حرا، اس غار میں آپ علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ اہل علم میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ غار اگر اس کا حجم دیکھا جائے اس غار کا تو یہ 4 گز لمبی اور 2 گز چوڑی یہ غار ہے، یعنی اتنی مقدار ہے اس کی کہ ایک آدمی آرام سے اس میں لیٹ سکتا ہے۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو مکہ مکرمہ میں اور بھی بہت پہاڑ ہیں۔ آج کل کے اعتبار سے تو آبادی بہت بڑھ گئی ہے، آج کل کے اعتبار سے جو پہاڑ ہے جبل نور، یہ اس وقت کے اعتبار سے مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 میل کے فاصلے پر تھا، اور آج کل کے اعتبار سے تو شہر کے بالکل قریب آ گیا ہے کیونکہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے۔ تو اس لیے اگر اس وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مکہ مکرمہ یہ گویا کہ ایک درمیان میں جگہ تھی، اور ارد گرد بہت سے پہاڑ تھے۔ باقی پہاڑوں کی بنسبت آپ علیہ السلام نے اسی پہاڑ کو کیوں چنا، جبل نور کو؟ اور پھر اس میں جو غار تھی اس کے علاوہ باقی پہاڑوں میں بھی تو اس طرح کی جگہ مل سکتی تھی۔ تو اس میں حضرات اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو جو جبل نور میں غار حرا تھی، غار حرا اس وقت اگر انسان اس غار حرا میں انسان سمت قبلہ بیٹھے تو بیت اللہ بالکل سامنے نظر آتا تھا۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام اس نہج پر گئے کہ بیت اللہ بالکل نظر کے سامنے ہو، اور عبادت میں آپ علیہ السلام اس غار میں مگن رہتے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کہیں دن کہیں راتیں اس غار میں گزارا کرتے تھے،
اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں گزارا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ ہوتی، گھر سے کچھ کھانے کی چیز، ستو اور پانی وغیرہ یہ لے جاتے، اور جب تک یہ توشہ آپ علیہ السلام کے پاس رہتا تو آپ علیہ السلام کی عبادت میں مصروف رہتے، اور جب یہ توشہ ختم ہوتا تو آپ علیہ السلام دوبارہ گھر تشریف لاتے اپنی اہلیہ کے پاس، اور وہاں کچھ دن رہتے، پھر کچھ دن ٹھہرنے کے بعد پھر دوبارہ آپ علیہ السلام اس غار میں چلے جاتے۔ تو لگ بھگ 6 ماہ کے قریب ترتیب آپ علیہ السلام کی رہی، 6 ماہ تک۔ اور پھر 6 ماہ کے بعد اللہ رب العزت نے جب وہ وقت آن پڑا جس وقت آپ اللہ رب العزت نے اپنا آخری کلام اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر اتارنا چاہا، تو اسی دوران آپ علیہ السلام اسی غار میں ہیں۔ اب جب یہ کیفیت شروع ہوئی کہ آپ علیہ السلام کو خوابوں کی کیفیت، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو تنہائی محبوب ہوگی، تو اسی دوران آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے اور ترمذی شریف میں بھی یہ روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں، ان درختوں کو جانتا ہوں مکہ مکرمہ کے، ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ جو پتھر یعنی بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتی تھی۔ تو اب آپ علیہ السلام کی یہ کیفیت کہ آپ علیہ السلام اگر کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تو وہ پتھر آپ علیہ السلام کو سلام کیا کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگر درخت کے پاس سے گزرتے وہ درخت بھی آپ علیہ السلام کو سلام کیا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ چونکہ اس وقت قضائے حاجت کے لیے بستی سے دور لوگ جایا کرتے تھے، اس وقت کا آج کل کا نظام تو نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام اگر قضائے حاجت کے لیے کہیں دور جاتے، بستی سے اوجل مکانوں سے اوجل لوگوں سے اوجل ہو جاتے، تو جتنا آپ علیہ السلام جاتے تھے تو یہ درخت اور پتھر آپ علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ آپ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں۔